طریقے کو اپنا لوگے تو کیا ہوگا کہ تم محب ہی نہیں بلکہ محبوب ہو۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا، میرے محبوب آپ یہ ارشاد فرما رہے، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو بس میرے مصطفیٰ جو کچھ فرماتے ہیں اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ کیا ہوگا کہ اللہ تم سے اللہ محبت کرے۔ سبحان اللہ۔ پہلے تم دائی تھے محبت کے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، جب اس طریقے کو اپنا لوگے تو کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وہ طریقہ کون سا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ کیا؟ فَاتَّبِعُونِی، بس تم میری غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ دعوت واقعی محبت کا کرتا ہے، محبوب سے محبت کرتے ہیں، آقا کریم سے محبت ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں بس تم میری اتباع کر لو، میری پیروی کر لو، جو کچھ میں بتاتا ہوں اس پہ عمل کرتے جاؤ۔ آقا کریم نے بہت کچھ ارشاد فرمایا، ایک بات کو پلے باندھ لو، سارے ثواب کی معافت نہ آئے۔ جس سے آقا محبت کرتے ہیں تو بھی سے محبت کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جو چیز اللہ کی محبوب ہے اس چیز کو تم اپنی محبوب بنا لو، کیا ہوگا کہ پھر تم اللہ کے محب نہیں محبوب بن جاؤ۔ ان جس چیز سے آقا کریم محبت کرتے ہیں اسے محبت کرنے لگے۔ آقا کریم کے بے شمار رشتہ دار ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ سبحان اللہ۔ نماز تم پڑھتے ہو، ٹھنڈک میری آنکھوں کو پہنچتی ہے۔ آقا کریم نے کیا فرمایا کہ نماز تم پڑھتے ہو اور اس کی ٹھنڈک مصطفیٰ کو پہنچتی ہے، اس سے میں خوش ہوتا ہوں۔ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو نماز سے محبت کرتے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں؟ باری تعالیٰ نماز تو تیری ہے لیکن یہ تیرے محبوب کی ادا ہے، اس سے تیرے محبوب کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، ٹھنڈی ہے مصطفیٰ کی آنکھیں، اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں، فرض تیرا ادا کرتا ہوں اور آنکھیں مصطفیٰ کی ٹھنڈی کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جو اس نظریے کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں؟ آج کے بعد میں ہاتھ نہیں کھڑا کروانا چاہتا کہ کون کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا، لیکن جو میرے مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے وہ ارادہ کر لے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی آنکھیں نماز پڑھنے سے ٹھنڈی ہوتی ہیں آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ میں آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں، اور قیامت کے دن وہ کہے گا یا رسول اللہ میں نمازیں پڑھتا رہا اس لیے کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ یا رسول اللہ آج یہاں پہ آیا ہوں، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا رہا، آج میری حاجت روائی فرمائیں، مشکل کشائی فرمائیں۔ پھر کیا ہوگا؟ وہاں پہ ہی نہیں بلکہ قبر میں جاتے ہی جو مصطفیٰ کو خوش کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ آقا وہ ہے اگر ایک بے جان پتھر بھی مصطفیٰ سے محبت کرے تو صحابہ ساتھ جا رہے ہوں، آقا فرمائے میرے صحابہ آج میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرتا تھا، اعلان نبوت سے پہلے مجھ سے محبت کرتا تھا، آج بھی میں اس پتھر کو جانتا ہوں۔ اگر کوئی امتی مصطفیٰ سے محبت کرے گا تو کیا آقا کی اس امتی کو نہیں پہچانے گا؟ آج محترم حاجی مختار شیروانی صاحب کے سارے سوال میں بیٹھے ہیں، کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ وہ عاشق رسول تھے؟ سبحان اللہ۔ کس طرح آقا کریم سے محبت کرتے تھے، اور پھر وہ انہوں نے اپنے کاروبار کا آغاز ہی جو میں نے دیکھا آج سے 30 سال پہلے، تو انہوں نے کیسٹوں کا کاروبار شروع کیا، نور ایمان کیسٹ کے نام سے وہ کیسٹیں آپ نے جید اور علماء کرام کی آقا کریم کی محبت کی کیسٹیں وہ کاروبار شروع کیا تھا تاکہ لوگوں کو آقا کریم کا پیغام پہنچے گا، لوگوں کے عقائد درست ہوں، یہ ان کا کام تھا۔ یعنی یہ بھی آقا کریم کے ساتھ محبت تھی کہ جو لوگ آقا کریم سے محبت کرتے کسی بد عقیدہ کی کیس ان کے پاس نہیں تھی، جتنے صحیح عقیدہ علماء کرام تھے ان کی کیسیں ان کے پاس ہوا کرتی تھی، لوگ ان سے کیسیں لینے جاتے تھے، آقا کریم کی محبت ملتی تھی، وہ بھی آقا کریم سے محبت کرتے تھے۔ ہمارا ایمان یہ ہے، ویسے بھی جس طویل علالت کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ طویل علالت کے بعد دنیا سے جاتا ہے وہ گناہوں سے اس طرح صاف ہو جاتا ہے جس طرح کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ ایک تو بیمار تھے، یہ بھی ان کے درجے اللہ بلند کر رہا تھا، درجے اللہ نے بلند کیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
آقا کریم کی اہل بیت اطہار سے، صحابہ کرام سے، اولیاء کرام سے سچی محبت کرنے والے، اور پھر وہ صاحب نسبت تھے، صاحب نسبت تھے۔ جس طرح اگر کوئی اپنی بکریوں کو ریوڑ چراتا ہے، اس کی نشانی کے لیے اس کے گلے کے اندر کوئی پٹا ڈال دیتا ہے تاکہ اگر کوئی بکری کہیں چلی جائے تب اس کے گلے کے اندر وہ پٹا ہوگا، پہچانی جائے گی کہ یہ فلاں جو بکروال ہے، جس بکریوں کا رکھوالا ہے، یہ اس کی بکری ہے، اس کی بکریوں کے اندر یہ پٹے ہیں۔ تو یہ نسبت جو قائم کی جاتی ہے، اس نسبت کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ کل پتہ چلے کہ فلاں ولی اللہ کے ساتھ اس کا تعلق تھا، فلاں اللہ کے ولی کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اس کے ہاتھ کے اندر ہاتھ دیا تھا، یہ ہاتھ وہاں سے ہوتا ہوتا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کے اندر سلسلہ بار پہنچا ہے، تو وہ بھی اسے قبر کے اندر فائدہ دیتا ہے۔ تو اللہ کریم کے حضور دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے 5 نمازیں باقاعدگی کے ساتھ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نظریے کے ساتھ یہ بات پلے باندھ دو کہ آقا فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب نماز رہ جائے یہ سمجھ لیں کہ آج آقا کریم ناراض ہو گئے، اس کے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملی، اس کی لمحے توبہ کریں، معافی مانگیں، اس قضا نماز کو بھی ادا کریں اس نظریے کے ساتھ، یا اللہ معاف کر دے، شاید تیرا محبوب علی ناراض ہو گیا تھا اس لیے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں۔ جب توفیق نصیب ہو جائے، 5 نمازیں پڑھی گئی ہیں، تو پھر 2 نفر شکرانے کے ادا کریں کہ باری تعالیٰ آج تیرا شکر ہے مجھے 5 نمازیں باجماعت پڑھنے کی توفیق ملی۔ نمازیں مکمل ہو جائیں تو شکرانے کے نفل ادا کریں، بولا کہ تیرا شکر ہے تو نے توفیق دی ہے، نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں ہمیشہ باجماعت 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔